أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان اطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ پروردگار متعال نے جس ہدف سے ہماری تخلیق کی ہے تو ہمارا سفر اس سمت جاری اور ساری ہو، اور ماہ رجب و شعبان اور رمضان بہترین فرصتیں ہوں اس سفر میں مزید آگے بڑھنے کی اور حق عبودیت و بندگی ادا کرنے کی۔ عزیزان گرامی، جس طرح آپ جانتے ہیں، ہم نے ایک ووٹنگ کا سلسلہ رکھا جس میں ہم نے پوچھا کہ کس دعا سے ہم اپنے کاروان اطرت کے سفر کا ماہ رجب میں آغاز کریں، تو اکثر لوگوں نے یہ چاہا کہ دعائے یا من ارجو ہو لکل خیر سے یہ سفر آغاز کیا جائے۔ بالکل بہترین چوائس ہے، بہترین دعا ہے۔ آئیے دعائے یا من ارجو لکل خیر کو ساتھ میں مل کر مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ترجمے کو اور اس کے اندر جو پیغام ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دعا سید ابن طاؤس نے فرمایا ہے کہ محمد بن زکران خاص رجب کے مہینے میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی ایسی دعا کی مجھے تعلیم دیں کہ جب میں اسے پڑھوں تو مجھے بہت ساری دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی اور اچھائیاں حاصل ہوں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لکھو، اور پھر ماہ رجب کی اس خوبصورت دعا کو لکھوایا۔ یومن ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ، واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ، فإنه غیر منقوص ما أعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ عزیزان گرامی، دعا کے ترجمے میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر شاید کسی کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ امام علیہ السلام نے دعا املا فرما دی، دعا ہم تک پہنچ گئی اور ہم بھی اس دعا کو پڑھ لیں گے، یہاں پر اب ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں پر امام نے فرمایا کہ ترجمہ کرو، سمجھو، غور و فکر کرو؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام، جب ائمہ معصومین علیہم السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعاؤں کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو عرب زبان لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، لہٰذا وہاں پر یہ کہنا کہ اس کے ترجمے کو بھی سمجھنا یا اس کو سمجھنا، یہ کہنا معنی نہیں رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب عرب زبان سے خطاب ہوگا اور دعا عربی میں ہوگی تو وہ تو سمجھے گا، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فاصلہ جو پڑھنے اور سمجھنے کے بیچ ایجاد ہوا ہے، یہ ہمارے زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ کیونکہ ہم عربی زبان سے آشنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، اسی لیے ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ کسی دعا کو ہم پڑھیں لیکن سمجھے نہ۔ میں اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک سادہ سی مثال پیش کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سیاست کے حوالے سے اپنی آگہی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی سے مشورہ لیں گے، وہ آپ سے کہے گا کہ اخبار پڑھو، اگر انگلش زبان آتی تو انگلش کا اخبار پڑھو، اردو زبان آتی تو اردو اخبار پڑھو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کہے آپ سے کہ اخبار پڑھنا اور اس کو ترجمہ کرنا اور اس میں غور و فکر بھی کرنا یہ ایک ملازمہ ہے جو اس کے ساتھ شامل ہے، اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ شاید اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیسی بات کرو، ظاہر ہے جب میں اخبار پڑھوں گا اردو اخبار تو میں سمجھوں گا اسے اور میں اس میں غور بھی کروں گا۔ تو اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم السلام جب دعاؤں کو تعلیم دیا کرتے تھے تو وہاں پر تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ کوئی دعا پڑھے، عرب زبان ہو لیکن اسے سمجھ میں نہ آئے، بلکہ دعائیں اتنی سادہ زبان میں ہوتی تھی، اتنی شیرین زبان میں ہوتی تھی کہ اکثر لوگ اسے سمجھ سکتے تھے۔ لہٰذا ہم تک جب یہ بات پہنچتی ہے، امام علیہ السلام کا فرمان پہنچتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس کے ترجمے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی عزیزان گرامی، اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے
کہ جس بات کو امام علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور اس سمجھ اور غور و فکر کے روشنی میں ہم اپنے معرفت کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی دعا کے پہلے جملے کو پڑھ کر اسے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ کہ جس سے میں ہر خیر اور اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ کہ جس سے میں ہر خیر اور اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے وآمن سخطہ عند کل شر، اے وہ کہ جس کے غصے اور ناراضگی سے ہر برائی اور شر کے وقت پناہ مانگتا ہوں۔ اے وہ کہ جس کے غصے اور ناراضگی سے ہر برے کام اور شر کے وقت پناہ مانگتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ دعا یا من ارجو لکل خیر کا پہلا درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں ہم مزید گہرائی کے ساتھ اس خوبصورت دعا کے شرح اور ترجمے کی طرف دیکھیں گے اور غور کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔